بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر طاقت کے پیچھے ایک امتحان ہوتا ہے اور ہر کمزور انسان کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ طاقت ملنے پر بھول جاتے ہیں کہ اصل بادشاہی انسانوں کی نہیں، صرف اللہ کی ہے۔ آج کی کہانی ایک ظالم ملکہ اور ایک خاموش، سچے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے غلام کی ہے، جس نے صبر کیا، برداشت کیا اور آخر میں اللہ کے انصاف نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ ایک قدیم ریاست تھی نوشیرہ۔ اس ریاست پر ایک بہت طاقتور عورت حکومت کرتی تھی۔ اس کا نام تھا ملکہ زمارہ۔ وہ مضبوط، بااثر، خوبصورت، ہوشیار، مگر ساتھ ہی انتہائی غرور اور ظالم والی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے فیصلے ہی آخری ہیں۔ وہ انسانوں کو نہیں، طاقت کو دیکھتی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ طاقت کے نشے میں انسان کیا بن جاتا ہے۔ اس کے محل میں سینکڑوں غلام تھے۔ انہی غلاموں میں ایک آفان نامی نوجوان بھی تھا۔ آفان خاموش، نرم دل، ہر ایک کی مدد کرنے والا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر پکا یقین رکھنے والا تھا۔ وہ کم کھاتا، کم سوتا، زیادہ محنت کرتا اور راتوں کو اللہ سے دعا کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، طاقت انسان کی نہیں، وقت کی ہوتی ہے اور وقت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ بات ملکہ کے منتروں اور وزیروں کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن محل میں بہت اہم تقریب تھی۔ ملکہ کا قیمتی ہیرے والا جڑاؤ تاج گم ہو گیا۔ اس تاج کو آخری بار جو شخص صاف کر رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ آفان تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ ملکہ نے بغیر تحقیق کیے فیصلہ کر دیا کہ تاج آفان نے چوری کیا ہے، حالانکہ وہ بے قصور تھا، مگر طاقتور ہمیشہ کمزور پر الزام ڈالتا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور روزانہ اسے سخت سزا دی جائے، تاکہ کسی غلام کی ہمت نہ ہو کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ آفان نے صرف ایک جملہ کہا، ملکہ، انسان کا فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے اور اللہ کا فیصلہ آخرت میں نہیں، اسی دنیا کے کسی دن میں ہو جاتا ہے۔ ملکہ ہنس پڑی۔ آفان کو ظلم کے ساتھ قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ وہاں سیاہی، تنگ جگہ، روکھا سوکھا کھانا، روز تھوڑا تھوڑا عذاب اور مکمل تنہائی۔ لیکن آفان ٹوٹا نہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اگر اس آزمائش میں تیری رضا ہے تو مجھے طاقت دے، اور اگر انصاف کا وقت آئے تو مجھے بے عزت نہ کرنا، تو میرا محافظ ہے۔ ہر دن اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، مگر دل پہلے سے زیادہ مضبوط۔ ادھر محل میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ ملکہ کو راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ اسے لگتا جیسے محل میں کوئی چیخ رہا ہے۔ اسے لگتا کوئی کہہ رہا ہے، ظلم کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ وزیروں نے کہا، یہ وہ غلام کی بد دعا ہے جو قید میں ہے۔ ملکہ غصہ ہو کر بولی، میں بادشاہ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ڈرنے لگی تھی۔ ایک دن ایک غلام لڑکی نے ڈرتے ہوئے ملکہ کو بتایا، ملکہ، تاج آفان نے نہیں چوری کیا، اصل میں محل کے ایک وزیر نے وہ تاج چرا کر بیچ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملکہ کے قدم ایک لمحے کو زمین پر جم گئے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میں نے ایک بے گناہ کو سزا دی۔ اپنے آپ سے سوال کیا ملکہ نے۔ اس کا دل ایک لمحہ کانپا، مگر غرور نے کہا، اگر میں اسے چھوڑ دوں گی تو پوری دنیا کہے گی کہ ملکہ نے غلطی کی ہے۔ یعنی سچ سامنے آ چکا تھا، مگر اس نے پھر بھی آفان کو آزاد نہ کیا۔ یہ تھا ظلم کا دوسرا درجہ، غلطی جان کر بھی نہ ماننا۔ چند دن بعد ریاست میں ایک زیادہ بڑا تہوار تھا۔ ملکہ کو بہت بڑا خطاب دینا تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی، ہزاروں لوگ سامنے موجود تھے۔ ملکہ خطاب شروع ہی کرنے لگی تھی کہ اچانک اس کے ایک خاص وزیر نے عوام کے سامنے اعلان کر دیا، اے لوگو، جان لو، ملکہ نے ایک بے گناہ غلام کو ظلم کا نشانہ بنایا، اور اصل چور میں خود ہوں۔ میں روز آخرت کے ڈر سے آج سچ بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں میں شور مچ گیا، ملکہ کے قدم لڑکھڑانے لگے، اور اس لمحے محل کے پہرے دار بھاگتے ہوئے آئے۔ ملکہ قید خانہ گر گیا ہے۔ بارش اور زلزلے سے وہاں کے سب دروازے ٹوٹ چکے ہیں، اور غلام آفان زندہ ہے، باہر نکل آیا ہے۔ یہ سن کر ملکہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جو شخص اس نے مارنے کی کوشش کی تھی وہ زندہ تھا، اور سارا سچ سامنے آ چکا تھا۔
چند گھنٹوں بعد عفان کو عوام کے سامنے بلایا گیا۔ وہ کمزور تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر چہرے پر نور تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ ملکہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، عفان، میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی، میں معافی چاہتی ہوں۔ عفان نے سر اٹھایا اور کہا، ملکہ، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، انسان کا فیصلہ انسانوں کے دربار میں ہوتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ اللہ ہی کے وقت پر ہوتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر اللہ چاہتا تو میں مر جاتا، لیکن وہ چاہتا کہ انصاف دکھائے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ملکہ کے آنسو آئے، اس کے غرور کی دیوار ٹوٹ گئی۔ ملکہ نے عفان سے کہا، آج سے تم محل کے سب سے بڑے منصب پر ہو، ریاست کا مشیر اعلیٰ، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ عفان نے یہ منصب قبول کیا، مگر دولت کے لیے نہیں، عدل قائم کرنے کے لیے۔ ریاست میں انصاف اور امن بڑھ گیا۔ ملکہ نے خود کو بدل لیا، اس نے غرور چھوڑا، ظلم روکا اور عاجزی سیکھ لی۔ اللہ نے عفان کے صبر اور معافی کے بدلے اسے وہ مقام دیا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، وقت آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ چاہے، ظلم کبھی نہیں جیتتا، وہی جیتتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ معافی دل کو بڑا کرتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درگزر کر دیا کرتے تھے، بہت بڑی بڑی لوگوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو انہوں نے درگزر کیا۔ اللہ کی پکڑ خاموش ہے مگر بہت مضبوط ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ بادشاہ، نہ ملکہ، نہ غلام۔ صبر مشکل ہے، مگر جب انسان اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کی قسمیں بدل دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے، اور دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جبکہ ملکہ نے کوشش کی کہ وہ عفان کو قید خانے میں ہی مار دے۔ جو بھی واقعہ ہوا وہ ملکہ کا خود کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے اسے زندہ رکھا۔ اتنا کچھ چھت گرنے کے بعد، قید خانہ پوری طرح سے ٹوٹ جانے کے بعد بھی عفان زندہ رہا، کیونکہ اللہ نے اس کی لکھی نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی مشکل ہو، اپنے رب کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ جب پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔